سب سے زیادہ آیات قرآن میں خامن بیوی کے رشتے کیا ہے، سب سے زیادہ، چونکہ یہ رشتہ جتنا عظیم ہے اتنا ہی نازک ہے، ایک بول پہ بڑھتا ہے ایک بول پہ ٹوٹ جائے۔ تو اللہ کے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی؟ ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے۔ اظہار محبت کرو اپنی بیگم سے، بیگم خامن سے اظہار محبت کرے۔ تمہارا علاقہ تو پٹھانوں کے مشابہ ہے نا، بیوی سے کہنا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، یہ تو موت ہے اس کی۔ اور یہ پٹھان تو بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھاتا، ایسے بے وقوف ہیں۔ اور میرے نبی نے کہا یا عائشہ، سنو یا عائشہ، نک نیم پیار سے وغیرہ زیادہ عائشہ نہیں فرمایا، یا عائشہ انہ لحیون عیز موتا مریت کی زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ، جب سے مجھے پتہ چلا ہے اور اللہ نے مجھے بتایا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا۔ اللہ کی قسم، یہ اظہار محبت ہمیں سکھانے، جس نے اللہ کو دیکھا اس کے لیے عورت کیا چیز ہے، ہمیں سکھانے کے لیے۔ میٹھے بول سے ہر ایک کو خرید لو، کڑوے بول سے اپنے بھی پرائے ہو جائے۔ جبریل آئے انسانی شکل، یا رسول اللہ قیامت کب آئے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نشانی بتا دی۔ تو آپ نے فرمایا، یہ بچیاں غور سے سنیں، آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی۔ بیٹے تو سرکش ہوتے چلے آئے، بیٹیاں ہمیشہ ساتھ دینے والے ہوتی ہیں، لیکن فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی اور عرب کے بچوں اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے تو سمجھو کہ نقارے پہ چوٹ پڑنے والی۔ قیامت کو کفر سے نہیں جوڑا کہ جب دنیا سے اسلام مٹ جائے گا تو قیامت آئے۔ اصل تو حقیقت یہ ہے کہ جب دنیا میں کوئی مسلمان نہیں رہے گا قیامت آ جائے گا۔ میرے نبی کہہ رہے ہیں جب ماؤں کو بیٹیاں ذلیل کریں اور بدو لمبی بلڈنگیں بنائیں گے تو قیامت آ جائے گا۔ اور ایک صحابی نے پوچھا کہ باپ کا کیا حق ہے؟ کہ تیرا جنت کا سب سے بڑا دروازہ تیرا باپ ہے، اس کو خوش کر کے دنیا سے بھیجے گا تو وہ مین گیٹ تیرے لیے کھولے گا، اور اگر اسے ناراض کر کے بھیجا تو وہ گیٹ ہمیشہ کے لیے تیرے اوپر بند ہو جائے۔ پوری زندگی سکھائی میرے نبی۔ کہیں تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے جو میں آپ بتا رہا ہوں، جس سے تمہیں انسان بنو؟ اخلاق اچھے کرو۔ شادی شدہ حضرات بیٹھوں، خواتین بھی مت، ایک دوسرے سے حسن سلوک کرو، ایک دوسرے کو برداشت کرو۔ زندگی برداشت سے بنتی ہے، چیزوں سے نہیں۔ 2 واقعے اوپر نیچے میرے ساتھ پیش ہے۔ میرے ایک دوست سے ایک خاتون ملائی مجھے، وہ میرا دوست بھی اربوبتی آدمی ہے، تو وہ مجھ سے کہنے لگا اس کا جو فامل ہے نا، میرے جیسے 200 اس کی جیب میں آ جاتے ہیں، اس کی دولت پتہ نہیں لگتی۔ وہ یہ بڑے نصیبوں والی بیگم ہے۔ میرے پاس آ کے بیٹھی 2 منٹ بعد رونا شروع کر۔ عام طور پہ خواتین آتی ہیں، اپنی کہانی سناتی ہیں، سناتے سناتے پھر اخیر میں جا کے کسی کا آنسو نکلتا ہے، وہ 2 منٹ بعد ہی ڈھا ڈھا کرنے لگی۔ میں نے کہا بی بی خیر ہے مولانا، لوگ سمجھتے ہیں میں بڑی خوش قسمت ہوں، کروڑوں روپے کی گاڑی میں بیٹھتی ہوں اور ایسے زیور پہنتی ہوں، لیکن مجھے لعنت ہے میری ان سب کا، میرے خامن کا رویہ ہی اچھا نہیں تو میں اس کو کیا کہوں۔ میرے عزیزو، تمہاری شادیاں ہوں گی، ہم کو پا چکے ہیں، اچھے رویوں سے جس کا چاہے دل خریدو، اور ٹونٹنگ اور تانا چیر کے رکھ دیتا ہے دلوں۔ اس سے میرے نبی نے فرمایا معاذ، تمہیں پوری شریعت کا خلاصہ بتاؤں؟ پوری شریعت کتنی لمبی چوڑی؟ ان کو جی کیا ہے؟ تو آپ نے ایسے کیا؟ بے گزارے ایسے نہیں کیا، ایسے کیے۔ اس زبان کو کاٹ لے، یعنی اس پر قابو پا، اسی کو بے عزت نہ کرنا، غیبت نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، گالی نہ دینا۔ ماں بہن کی گالی دینے سے عرش ہل جاتا ہے، عرش۔ ماں کا کیا قصور، بیوی بہن کا کیا قصور؟ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ میٹھے بول سے ہر ایک کو خرید لو، کڑوے بول سے اپنے بھی پرائے ہو جاتے۔ تو بیوی خامن کے ساتھ، خامن بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ آیات قرآن میں خامن بیوی کے رشتے کیا ہے، سب سے زیادہ، چونکہ یہ رشتہ جتنا عظیم ہے اتنا ہی نازک ہے، ایک بول پہ بڑھتا ہے ایک بول پہ ٹوٹ جائے۔
تو اللہ کے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی؟ ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے۔ اظہار محبت کرو اپنی بیگم سے، بیگم خامن سے اظہار محبت کرے۔ تمہارا علاقہ تو پٹھانوں کے مشابہ ہے نا، بیوی سے کہنا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، یہ تو موت ہے اس کی۔ اور یہ پٹھان تو بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھاتے، ایسے بے وقوف ہیں۔ اور میرے نبی نے کہا یا عائشہ، سنو یا عائشہ، نک نیم پیار سے پکارا جاتا ہے، عائشہ نہیں فرمایا یا عائشہ، انہ لحی عیل موتا مریت کی زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ، وہ جب سے مجھے پتا چلا ہے اور اللہ نے مجھے بتایا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا۔ اللہ کی قسم، یہ اظہار محبت ہمیں سکھانے، جس نے اللہ کو دیکھا اس کے لیے عورت کیا چیز ہے، ہمیں سکھانے کے لیے۔ اور یہی ماحول عربوں کا تھا کہ بیوی سے اظہار محبت عیب تھا، اور معشوق سے شاعری بھری پڑی۔ مجھے اتنے شعر یاد ہیں، ابھی سنانا شروع کروں تو تمہارا سارا سب عاشق بن جاؤ گے، لہذا میں شکر رہتا ہوں۔ تو معشوق کے لیے، جس کو آج گرل فرینڈ کہتے ہیں، شاعری بھری پڑی ہے، اور بیوی کے لیے کہنا کہ مجھے اس سے پیار ہے، یہ گالی تھی اس کے۔ اس ماحول سنبھالے کہ اس ماحول میں بھری مسجد میں ایک صحابی کہتا یا رسول اللہ میں احب الناس الیک، آپ وسط سے زیادہ کس سے محبت؟ آپ نے ماحول سمجھ لیا بچوں؟ اس ماحول میں وہ کہتا ہے آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے اس کے کان میں نہیں کہا، آپ نے زور سے کہا عائشہ سے، عائشہ سے۔ وہ سورے ہل گئے، وہ سوال کرنے والا سب سے زیادہ کنفیوز ہو گیا کہ نہیں یا رسول اللہ، میرا مطلب تھا کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار؟ اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے ابو بکر نہیں فرمایا، آپ نے کہا عائشہ کے عباس۔ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ڈوز اس کو لگی نہیں ہے، زیادہ دوسری ڈوز دی عائشہ کے عباس سے۔ تو گھر میں محبت کا ماحول ہوگا تو تمہاری اولاد ایک مضبوط بیس پہ چلے گی۔ ملتان سے ایک بچہ مجھے ملنے آتا رہتا ہے، اب تو وہ ڈاکٹر بھی بن گئے ماشاءاللہ۔ تو جب اس نے FSC میں ٹاپ کیا تھا ہمارے ملتان میں، نصر میڈیکل کالج میں جاتا تھا، کہنے لگا کہ میں 3 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں، 3 دفعہ۔ تو اتنا قابل، تو نے پورے پنجاب میں ٹاپ کیا، تو یہ کس لیے؟ کہ میرے اماں ابا اتنا لڑتے ہیں کہ میں نے بدل ہو کر 3 دفعہ زہر کھایا، اور اللہ نے میری زندگی۔ میاں بیوی لڑتے ہیں اور ایک اتنا قابل بچہ خودکشی کرنے میں تیار ہو جاتا۔ میرے نبی حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، آٹا گوندھ کے دیتے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے تھے، 9 بیویاں کپڑے خود دھوتے تھے۔ ادھر تو ٹھنڈی چائے دے دو تو میاں صاحب کا موڈ خراب ہو جاتا، بے عقل ہے، دیکھتے نہیں ہو ٹھنڈی چائے دے دی، ایک بٹن ہی نہ لگاؤ، اسی پہ اس بیچاری کی بے عزتی ہو جاتی۔ اور میرے نبی 9 بیوی کے ہوتے ہوئے اپنے کپڑے خود دھوتے تھے۔ اور سن رہے ہو، میں گل فارسی نہیں بول رہا، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے تھے۔ حضرت عائشہ معصوم عمر کے تھی، ان کو سامنے لقمے کھلاتے تھی۔ یہ چیز محبت کو بڑھاتی ہے۔ ایک نوجوان میرے پاس ہے، مولانا میاں بیوی کی ہماری بڑی لڑائی ہوتی ہے، کوئی مجھے وظیفہ بتا۔ میں نے کہا ایک بات یاد رکھ لو، بیوی پہ کوئی وظیفہ عصب نہیں کر، نہ کوئی تعویذ نہ کوئی وظیفہ۔ میں تو پھر کیا کروں؟ میں نے کہا جب کھانے پہ بیٹھو 2-3 لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا لیے، کہ اس سے کیا ہو، کہ جو ہوگا پھر دیکھ لیں۔ اب اس کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ میرے نبی کی سنت، میں نے کہا دیکھ لینا جو ہوگا۔ کیونکہ 2 ہفتے بعد اس کا فون آیا، ویسے حال بات پوچھنا، دوستی تھی۔ تو میں نے کہا وہ میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ کیوں؟ کہ شرم آتا۔ میں نے کہا عورت تو بیچاری کمزور ہے، اس سے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی تمہیں؟ کمزور سے کیا لڑ؟ اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس میں تمہیں شرم ہے؟ چل دوپہر کا کھانے کا وقت تھا، میں نے کہا اس کو یہ کر اور پھر مجھے بتا۔ 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا، مولانا صاحب میں نے ایک لقمہ توڑا اور اس کے منہ میں ڈالا، تو اس کا ریئیکشن یہ تھا کہ میرے لیے تو نہیں کر سکتا، کس نے یہ سبق تمہیں پڑھایا؟
उसने कहा मुझे मौलाना तारिक जमील ने पढ़ाया। तो उसने ऐसे झोली उठाई और दुआएं शुरू कर दी मेरे लिए, मेरी नस्लों के लिए, कि जिसने तुम्हें इंसानियत सिखाई। मेरी कास्ट राजपूत चौहान है, हमारे एक शाख है राजपूत रामगढ़, उससे ज्यादा अकल थोड़ी। तो हमारी जमात में एक वो रागड़ भी चलते थे। तो एक दफ़ा मैंने उनके घर फ़ोन किया तो वो खुद नहीं थे। मैंने कहा किधर हैं सदीक साहब? कहा जी वो बाहर है। मैंने कैसा बता देना कि तारिक जमील का फ़ोन था। थोड़ी देर बाद वो सदीक साहब आ गए, मौलाना आज तो कमाल हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कि मैं घर आया तो मेरी बेगम कहने लगी वो थारे मौलवी का फोन आया था। मैंने कहा कौन सा मौलवी? तो वही जिसने तुम्हें रंगड़ से इंसान बना दिया। वो कहने लगे, मैंने कहा मैं पहले इंसान नहीं था? कहने लगे नहीं। मैंने कहा क्यों? क्या बोल, तैं और मेरी शादी कितने साल हो गए? तो कहने लगे, मैंने कहा 27 साल। कहने लगी 27 साल में एक दफ़ा हंस के बोला है मेरे साथ? एक दफ़ा की कसम खा ले, 27 साल में एक दफ़ा कभी हंस के बोला है? कहने लगे मैं सर को जाने लगा कि जब से तू उस मौलवी के गैल कहते हैं साथ, जब से तो उस मौलवी के गैर लगा है तो मुस्कुरा के बोलता है, मुस्कुरा के मिलता है। उससे पहले तो मेरा रंगड़ ही था, इंसान कहाँ था? तो मेरे बच्चों, ये मैं नबी की ज़िंदगी बता रहा हूँ, क्योंकि शादीशुदा भी बैठी हैं, आप सबकी होने वाली है और ये बच्चियाँ भी सुन रही हैं, कुछ बेगमात शादीशुदा भी हैं। ये मेरे नबी की एक पाकीज़ा ज़िंदगी है। फिर आखिरी बात कहता हूँ, अगर कहीं गुनाह हो जाए तो परेशानी की बात नहीं है, तौबा कर लो माफ़ हो जाएगा। बड़े से बड़ा गुनाह तौबा करो माफ़ हो जाए। तो जब कभी गलती तो उसको तौबा करो, कन्न माफ़ करो। तो तीसरी बात फरमाई अखलाक अच्छे कर, और चौथी आखिरी बात फरमाई इफ़्फ़तन फ़ी तौमतिन, हलाल खाओ हराम ना खाओ। हलाल खाओ हराम ना खाओ। हराम से मुराद यहाँ सुअर नहीं है, कमाई हराम या कमाई हलाल। एक शराब पी रहा है हराम हो, एक नशा पी रहा है हराम हो। तो रिस्क हलाल कमाओ, सच बोलो, धोखा ना दो, अखलाक अच्छा करो, रिस्क हलाल हो, अगर जन्नत की चाबी मत से दे। इतना छोटा सिलेबस कहीं देखा है? क्या मुश्किल। इसलिए हम कहते हैं कि तबलीग में वक्त लगाओ। इससे इंशाअल्लाह, जैसे आप यहाँ पढ़ रहे हैं वक्त लगा रहे हैं, तबलीग में वक्त लगाओ, आपको इंशाअल्लाह इंसानियत समझ में आएगी। कुरान सीखो, मेरे नबी की सीरत पढ़ो, ताकि आप एक अच्छे मुसलमान बन सकें। हमारी ये मिक्स गैदरिंग कोई शर्म जायज़ नहीं है। ये हुक्मरानों की गफलत भी है, जुर्म भी है, गुनाह भी है। जबकि असबाब हैं कि बच्चियों के लिए अलग कॉलेज बन सकते हैं, लड़कों के लिए अलग कॉलेज बन सकते हैं, लेकिन ये आंखों पे पट्टी है, अंधे हैं, ये सब पकड़ जाएगी क़यामत में। आग और पेट्रोल को करीब रख के कहो कि आग नहीं लगनी चाहिए, आग नहीं लगनी चाहिए, ये कैसे हो सकता है? अब एक ज़माना सोशल मीडिया, हमारे ज़माने गवर्नमेंट कॉलेज में लड़कियां थी, लेकिन सब लड़कियां पूरे हिजाब के साथ, कोई नंगे सर लड़की, मुझे याद है मैं 2 साल पढ़ा हूँ, कोई जीन कोई नहीं, कोई शर्ट कोई, और एक अलग इंक्लोजर होता था जहाँ सिर्फ लड़कियाँ बैठती थी, हम लड़के पीछे बैठते थे। अब सारे मिक्स बैठे थे। मैं लफ्ज़ गया बयान करने तो लड़के लड़कियाँ ऐसे कंधे मिला के बैठे हुए थे। सईद अनवर भी साथ था, उसने ऐसे देखा, अब मैं तो नहीं अंदर जाता। मैंने कहा था इनको जहन्नुम से कौन निकालेगा, तू बड़ा मुल्ला बन रहा है, चल बात कर इनसे। वो कोई बात करेंगे तो किसी को समझ में आएगी। अब उसी लम्ज़ में पर्दादार बच्चियों में जाता हूँ, कुछ सैकड़ों की तादाद में होती दाढ़ी वाले लड़के होते हैं। तो खमीर तो ईमान का है, माहौल नहीं में। तो बच्चों, आप हमारा सरमाया और आप खुशकिस्मत मुल्क है पाकिस्तान। सबसे ज्यादा नौजवानों की आबादी पाकिस्तान के पास। मैं 100 के करीब मुल्कों में फिरा हूं, सबसे ज्यादा नौजवान आबादी हमारे पास। थोड़ा सा ट्रैक पे आ जाए तो आप हमारे मुल्क का एटम बम हो।
न्यूक्लियर पावर हमारा एटम बम नहीं, हमारा एटम बम ये बच्चे बच्चियां हैं। तो अल्लाह, मैंने आप माफ़ी चाहता हूँ, मेरा बयान लंबा हो गया, लेकिन वो मुझे मीर तकबीर का एक शेर याद आ गया, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वक्त ले लिया। अहबाब जमा है मीर, अहबाब जमा है मीर, हाल दिल कह ले, फिर इल्तिफात दोस्त आ रहे न रहे। मैंने कौन सा बार बार हज़ारा यूनिवर्सिटी में आता है, इसलिए मेरा जी चाह कि मैं अपना दिल खोल के रख दूँ, आगे जो चाहे उस पर अमल करना तो उसका नसीब है, नहीं उस गफलत से निकलना चाहता तो बदनसीबी है। तो अल्लाह आपको ऐसा मकाम दे। मैं हमेशा यूनिवर्सिटियों में कहता हूँ कि तुम बाहर की डिग्री पर फख्र न करो, बाहर वाले तुम्हारे पास आकर तुम्हारी डिग्री पर फख्र कर। इल्म में आज़ाद हो जाओ। इल्म तो किसी की विरासत नहीं है। कुछ चीन वालों ने अंग्रेज़ी सीखी, जापान वालों ने अंग्रेज़ी सीखी, कोरिया वालों ने अंग्रेज़ी सीखी, वो क्यों ऊपर चल गए? हम क्यों अंग्रेज़ी बोल के फ़ख्र महसूस करते? ग़ुलामी 100 साल अल्लाह नियत करता ना सारे बच्चे। अच्छा, अरे आखिरी बात है, मैंने कॉलेज लाइफ गुजारी है, आपस में लड़ाइयाँ झगड़े बातचीत बंद, ये आम चीज़ है, कॉमन चीज़ है। और आपका तो बहुत बड़ा अदद है माशाल्लाह। कोई किसी से लड़ा हुआ हो या लड़ी हुई हो, सुलह कर देना। अल्लाह को माफ़ करना बहुत पसंद। किसी उस्ताद की बेइज्जती या दिल आज़ारी आपके ज़रिए से हुई हो, उन पे तो पाँव पकड़ के माफ़ी मांगी कि आप मेरे बाप हैं, मेरे रूहानी बाप। और आप सब आपस में अगर कोई रंजिश है, सुलह। और माशाल्लाह यहाँ शुक्र है, वो फ़िरका वारियत की ऐसी बात नहीं। पंजाब में आग लगी हुई है, मैं बरेलवी हूँ, मैं देवबंदी हूँ, मैं शिया हूँ, अहले हदीस हूँ, ये सब गलाज़त के तरे हुए बू हैं। पखाने में इतनी बू नहीं जितनी इन लफ्ज़ों में बू है। उम्मती बन के रहो, मुस्लिम बन के रहो। अल्लाह ने हमारा नाम मुस्लिम रखा।